ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ وزراء کی حلف برداری کے بعد کابینہ ڈویژن کی جانب سے نگراں وفاقی کابینہ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نگراں وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزیراعظم آفس نے وفاقی وزراء و مشیروں کو سونپے گئے قلمدانوں کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد کابینہ ڈویژن نے نگراں وفاقی کابینہ کو نوٹیفائی کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے نگراں وزیراعظم کے ایڈوائز پر وزراء کا تقرر کیا ہے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے نگران وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس آج سے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی امن و امان کی صورتحال و معیشت کا جائزہ لیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نامزد کردہ امیدواروں پر غور و خوض کیا گیا، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر نہ ہو سکا۔ اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا تھا۔ اجلاس میں 6 رکنی کمیٹی کے 4 ارکان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ قدوس پزنجو عبدالرحمان کیتھران نے شرکت نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی آج رات 12 بجے تک نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی نامزدگی کے لیے کسی امیدوار پر متفق نہ ہو سکی تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے نالہ 1 میں سیلابی ریلا چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے ریلے کی وجہ سے سمڑیال ندو کی چیمہ کے مقام پر نالہ 1 میں طغیانی ہے۔ طغیانی کے باعث متعدد مقامات پر شگاف پڑ گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر لگی دھان، چارے، سبزی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پانی کے تیز بہاؤ سے سڑکیں پانی میں بہہ گئیں، جبکہ متعدد دیہاتوں کو جانے والے راستے منقطع ہو گئے۔ دوسری جانب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق ملک کے 3 بڑے آبی ذخائر مکمل طور پر پانی سے بھر گئے ہیں۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ کے آبی ذخائر میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 15 کروڑ 37 لاکھ ایکڑ فٹ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے 90 روز میں ہی الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 60 یا 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ملک میں معاشی بحران ہے، نہیں پتا کہ راجہ ریاض کس کو برا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنا موقف اتحادی جماعتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن اپنا اسٹاف بڑھا کر حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کر لے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے بعد ان کے خلاف اپیلیں ہوئیں تو سال 1.5 سال انہی چکروں میں پڑے رہیں گے، اس لیے الیکشن 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی کا شیڈیول مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی کا شیڈیول مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈیول آئین سے انحراف، بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ شیڈیول نگراں حکومت کو دستور کی منشا کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن 90 دن کے اندر کرانے کا مطالبہ کر کے سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ایسے لگتا ہے صرف نون لیگ ہی الیکشن میں تاخیر کی حامی رہ جائے گی، باقی سب پارٹیاں 90 دن الیکشن کرانے پر اکٹھی ہو جائیں گی اور سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ نگراں کابینہ میں سے سوائے سرفراز بھٹو کسی کو بھی نہیں جانتا اور نگراں کابینہ صرف الیکشن کے نگران ہیں۔ لمبا چوڑا پالیسی ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لوگ بچوں کو زہر دے رہے ہیں، پھندے پر لٹک رہے ہیں، نہ بجلی کے بل کے پیسے ہیں، نہ آٹا خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کے واقعے نے دنیا میں پاکستان کو بہت رسوا اور بدنام کیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مجرموں کو سخت سزا دی جائے۔ 16 گرجا گھر جلے اور پولیس تماشا دیکھ رہی۔ غریب سیاسی ورکر کی بیوی بچے ملازم کو اٹھانا ہو، چادر 4 دیواری کو نست و نابود کرنا ہو اور گھروں میں تشدد کرنا ہو تو ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ گیند سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے۔ آئین و قانون ملک کو بچانا ہے یا خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھانا، یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور ہمت ہار گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا مقامی عہدیدار امجد حسین جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو 10 گولیاں ماری گئیں۔ لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر 5 ملزمان سوار تھے۔ 3 نے فائرنگ کی۔ ایس ایس پی فیصل بشیر میمن کے مطابق تینوں نے اپنا چہرہ چھپانے کی غرض سے سرجیکل ماسک پہنا ہوا تھا، جبکہ امجد گلی میں کھڑا تھا کہ ملزمان پہنچے اور انہیں فائرنگ کر دی۔ ملزمان کچھ دور جا کر دوبارہ واپس آئے اور دوبارہ امجد پر فائرنگ کی، جس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی کے مطابق بظاہر واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے، فوری طور پر قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ کو قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت کر دی ہے۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی ڈسپلن یقینی بنانے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔
ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت پہلا اجلاس ہوا جس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری خزانہ معاشی ٹیم کی جانب سے بریفنگ میں نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو اہم معاشی اشاریوں کے رجحان سے آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی عدم مساوات دور کرنے کے لیے بھی کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت ہر قیدی کو انسانی حقوق حاصل ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستانی شراکت داروں کے لیے واضح پیغام ہے کہ جیل میں قید ہر شخص کو بین الاقوامی قوانین کے تحت حاصل تمام انسانی حقوق ملنے چاہیے۔ یہی بات چیئرمین پی ٹی آئی کے سلسلے میں بھی ہے، ان سے متعلق مزید تفصیل پاکستان ہی بتا سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پہلے بیان میں بھی کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ متعدد امور پر پاکستانی نگران حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب نگران حکومت عام انتخابات منعقد کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔